بڑے سکون سے کاٹا عذاب تنہائی، میں اپنے آپ سے مدت کے بعد مل پائی۔ کسی طرح تو بکھرنا ہی تھا یہ ریت کا گھر، ہوائے ظلم سمندر کی موج لے آئی۔ یہ سب غلط کہ ہمیں فرصت خیال نہ تھی، صحیح یہ کہ کوئی یاد ہی نہیں آئی۔ خطائیں دونوں کی یکساں تھیں، پر تعجب ہے کسی کو داد ملی اور کسی کو رسوائی۔ زمانہ مجھ کو مٹاتا رہا ہے صدیوں سے، زمانہ مجھ کو مٹاتا رہا ہے صدیوں سے، ردائے خاک سے میں مثل گل نکل آئی۔ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آج میں آپ سے نہ تو بین الاقوامی سیاست پر بات کرنے آیا ہوں، نہ ہی کسی تاریخی قصے یا شخص کی کہانی سنانے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا آئینہ رکھنے آیا ہوں جسے دیکھ کر شاید ہم سب کو اپنے انسان ہونے پر ہی شرم آئے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حالیہ چند ہفتے، خاص طور پر یہ گزرا ہوا مہینہ، ہمارے ملک میں، پاکستان میں خواتین کے لیے کس قدر بھیانک اور قیامت خیز گزرا ہے۔ مجھے آج آپ کی زندگی کے صرف 10 سے 15 منٹ نہیں چاہیے، مجھے آج آپ کی بھرپور اور غیر منقسم توجہ چاہیے۔ بات دل کو لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ رابطہ رہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم 21ویں صدی کی ایک مہذب قوم ہیں، ایک تہذیب یافتہ دور میں، ایک جدید دور میں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بیویاں پڑھی لکھی ہیں، باصلاحیت ہیں، ان کے اپنے خواب ہیں، اپنے کیریئر ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اسکالرز ہیں، ٹیچرز ہیں، لائرز ہیں، جج ہیں، ڈرائیورز ہیں، کیا کیا نہیں ہیں۔ ان کے خواب ہیں، وہ اپنا نام روشن کرنا چاہتی ہیں، آگے بڑھنا چاہتی ہیں، لیکن زمین پر تلخ، بھیانک اور لہو رنگ حقیقت کیا ہے؟ اگر ہم گزشتہ چند سالوں کے مجموعی اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں تو یقین کیجئے کہ روح کانپ اٹھتی ہے۔ پاکستان میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں خواتین کے خلاف تشدد، گھریلو ناچاکی کے نام پر اموات، ہراساں کیے جانے اور سنگین نوعیت کے جرائم درج ہوتے ہیں۔ تھانوں کے ریکارڈ گواہ ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ گراف اوپر جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ صرف وہ تعداد ہے جو میڈیا یا پولیس تک پہنچ پاتی ہے۔ اس کے پیچھے چھپی وہ خاموش اکثریت جو سماجی خوف، خاندانی دباؤ اور لوگ کیا کہیں گے کہ تانے کے باعث اپنے اوپر ہونے والے ہر ظلم کو خاموشی سے پی جاتی ہے اور اندر ہی اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں آواز نہیں اٹھائی جاتی ہے، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، پانی سر سے گزر جاتا ہے، تب پورا معاشرہ تڑپ اٹھتا ہے۔ احتجاج ہوتے ہیں، موم بتیاں جلائی جاتی ہیں اور ہماری عدالتیں بھی سخت ترین فیصلے سناتی ہیں۔ لیکن $1 ملین کوسچن یہ ہے کہ کیا ان فیصلوں سے نئے مجرموں کو عبرت ملتی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ماضی کے کچھ ایسے کیسز کی بات ہو جائے جس میں کہ سزائیں ہوئیں۔ نور مقدم کیس تھا، اسلام آباد کا وہ دل خراش واقعہ جس نے پورے ملک کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجرم ظاہر جعفر گرفتار ہوا، سیشن کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ تک اس کی سزا برقرار رکھی گئی، اس کی سزائے موت کو برقرار رکھا انہوں نے۔ پھر ثنا یوسف کا کیس تھا، بچی، معصوم بچی، ٹین ایجر یار، پچھلے سال اسلام آباد میں اس کی زندگی اس کے اپنی ہی گھر کی دہلیز پر چھین لی گئی، اور حال ہی میں مئی 2026 میں سیشن کورٹ نے جو مجرم تھا عمر حیات، اس کو سزائے موت اور سخت قید اور ساتھ بھاری جرمانہ اس کی سزا سنائی۔ موٹر وے کیس ہوا تھا 2020 کا، وہ ہولناک واقعہ
جس نے موٹر وے جیسے محفوظ ترین سمجھے جانے والے راستے پر سفر کرنے والی ہر خاتون کو، ہر ماں اور بہن کے دل میں خوف بٹھا دیا۔ اس کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دونوں مرکزی مجرموں کو سزائے موت اور عمر قید کی سزائیں سنائیں۔ ابھی حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ نے بھی مجرموں کی اپیلیں مسترد کرتے ہوئے ان کی سزا کو برقرار رکھا ہے۔ تو حضور، قوانین موجود ہیں، سزائیں بھی دی جا رہی ہیں، لیکن سب سے بڑا اور چبھتا ہوا سوال یہ ہے کہ کیا ان سزاؤں سے مجرموں کے دلوں میں قانون کا خوف بیٹھ سکا ہے؟ کیا درندگی کی یہ لہر تھم پائی ہے؟ افسوس کے جواب نہیں میں ہے، کیونکہ حالیہ چند ہفتوں میں ملک کے طول و عرض سے جو خبریں سامنے آئی ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ مجرموں کو دل سے قانون کا خوف بالکل ختم ہو چکا ہے، رتی برابر خوف نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں کچھ واقعات سنا دوں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ ہوا کیا ہے۔ لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے جی، ایک کم عمر غریب بچی جو صرف اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے گھر میں گھریلو ملازمہ تھی، ہاؤس ہیلپ تھی، ملازمہ کے طور پہ کام کر رہی تھی۔ اسے مہینوں تک بدترین جسمانی استحصال کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ معصوم جس کے پاس نہ کوئی سفارش تھی، نہ کوئی طاقت تھی، نہ اس کے باپ کے پاس پیسہ تھا، نہ کوئی عہدہ تھا، وہ خاموشی سے یہ ظلم سہتی رہی۔ اور ظلم کی انتہا تب ہوئی جب اسے اس بدترین استحصال کے نتیجے میں وہ پیدا ہونے والی جو پیچیدگیاں تھیں ان کو چھپانے کے لیے اسے ایک غیر قانونی اور اناڑی طریقے سے طبی عمل ایک ابورٹ کرانے کی کوشش کی جو باچ اپ ہو گیا، اور اس درندگی اور نام نہاد علاج کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کم عمر بچی لڑکی نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ ایک غریب کی بیٹی کی زندگی کو کس بے دردی سے کچل دیا گیا، یہ سوچ کر بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ پھر کوئٹہ میں ایک ہسپتال میں فرش شناس نوجوان بچی، ایک خاتون ڈاکٹر جو رات دن مریضوں کی جان بچانے میں مصروف رہتی تھی، اسے اس کے اپنے ہی کام کی جگہ پر اپنی ورک پلیس پر نشانہ بنایا گیا۔ اسی ہسپتال کا ایک لفٹ آپریٹر جو مہینوں سے اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، گاڑے بیٹھا تھا، اور شاید ذہنی طور پر اس کے انکار کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا، یا یہ سوچ کر کہ یہ میری پہنچ سے دور ہے، اس سے یہ برداشت نہیں ہوئی محرومی، اور اس نے تیزاب پھینک دیا۔ تیزاب جو صرف چہرہ ہی مسخ نہیں کرتا بلکہ ایک انسان کے خواب، اس کی محنت، اس کی زندگی، اس کا کیریئر، اس کا پورا وجود راکھ کر دیتا ہے۔ اگرچہ یہ ملزم بعد میں پولیس مقابلے میں اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک معمولی ملازم کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ایک معزز ڈاکٹر کی زندگی اس طرح سے تباہ کر دے؟ اور یہ بھی سوال اس کے قریب اٹھا رہے ہیں کہ کیا اس شخص کو انجام تک پہنچا کے کسی اور کو بچایا گیا ہے، کچھ چھپایا گیا ہے؟ پھر حضور جھنگ کا ایک واقعہ ہے۔ ہماری تعلیمی ترجیحات اور عوامی تحفظ پر یہ واقعہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایک نوجوان طالبہ جو صرف اپنے مستقبل کی خاطر اپنا امتحانی رول نمبر سلپ لینے کے لیے اپنے گھر سے نکلی تھی، اور گھر میں اس نے بتایا کہ ابا میں آ رہی ہوں، میں اپنا رول نمبر سلپ لینے جا رہی ہوں اپنی، اور میں واپس آتی ہوں۔ اسے راستے سے 3 مسلح درندوں نے اغوا کر لیا، اسے کسی نامعلوم مقام پر لے گئے، اسے سیڈیٹ کیا، مسلسل 3 دن تک وہ تینوں اس پر وحشت کے پہاڑ توڑتے رہے، اور جب ان کی درندگی کا پیٹ بھر گیا اور وہ اس لڑکی کی حالت نازک ہو گئی تو وہ اسے ایک ہسپتال کے باہر پھینک کر فرار ہو گئے۔ وہ لڑکی جو قلم اور کتاب پکڑنے نکلی تھی، اسے ہسپتال کے اسٹریچر پر موت اور زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ پھر یہ غالباً ڈی جی خان کا واقعہ ہے، ایک نرسنگ اسٹوڈنٹ جو ہسپتال میں انسانیت کی خدمت کی تربیت لے رہی تھی۔ وہ روز کی طرح اپنی ڈیوٹی یا کلاس کے بعد بس اسٹاپ پر کھڑی گھر جانے کے لیے بس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہاں اس کا اپنا کزن پہنچتا ہے، وہ کزن جو پچھلے کئی مہینوں سے اسے مسلسل ہراساں کر رہا تھا، اس پر دباؤ ڈال رہا تھا، اسے کہتا تھا میرے سے شادی کرو، ٹوٹل چٹا ان پڑھ تھا۔ وہ بچی نہیں چاہتی تھی اس سے شادی کرنے، نہیں جاتی تھی اس کے ساتھ جانا، وہ لڑکی ہر بار اسے منع کرتی رہی۔ اس نے گارڈ کو بھی بتایا،
اس نے کہا کہ یہ آتا ہے، اس کے پاس ویپن بھی ہوتا ہے. اس نے سیریسلی نہیں لیا. ہر بار یہ لڑکا آتا، ہر بار یہ لڑکی اس سے منع کرتی. وہ اپنے مستقبل پر توجہ دینا چاہتی تھی. اس دن یہ اس کا کزن اس نے سر عام بس سٹاپ پر سب کے سامنے اس کی جان لے لی، صرف اس لیے کہ اس نے ایک مرد کی انا کو اور اس کی خواہش کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تھا. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ظلم صرف نوجوان لڑکیوں تک محدود ہے تو آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. عمر کے آخری حصے میں موجود ایک 58 سالہ بزرگ خاتون پر اس کے اپنے ہی شوہر نے صرف اس بنا پر تشدد کر کے جان لے لی کیونکہ اس نے اس کی مرضی یا وہ جو قربت، ایک انٹیمیسی کی خواہش تھی، اس کا جو حکم تھا اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا. اس عمر میں کیا وجہ تھی؟ ایک 58 سالہ عورت جس عمر میں انسان کو سکون، احترام، ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس عمر میں اگر ایک عورت کو اس کے اپنے لائف پارٹنر نے محض اپنی انا کی تسکین پوری نہ ہونے پر ابدی نیند سلا دیا تو باقی دیگر چیزوں پر کیا بات کروں میں؟ اور یہ تو میں ابھی آپ کو پوری فہرست کیا سناؤں. ساہیوال میں، فیصل آباد میں، ساہیوال میں ایک شخص نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو اس کو نشانہ بنا دیا، اس کو زندگی ختم کر دی. فیصل آباد میں معمولی سی گھریلو ناچاکی پر شوہر نے اس نے بیوی کی زندگی ختم کر دی. سکھر لاڑکانہ ایک کزن نے وہ ہٹ دھرمی کی بنا پر بچی پر اسی طریقے سے وہ تیزاب پھینکا. پھر وہاڑی، بہاولپور وہاڑی میں ایک معصوم کمسن بچی کے ساتھ درندگی کا واقعہ پیش آیا. اور بہاولپور کی سنیے حضور، 4 افراد نے مل کر ایک ایسی خاتون کو نشانہ بنایا جو ذہنی طور پر معذور اور بے بس تھی، جو اپنا دفاع تک نہیں کر سکتی تھی. آپ ذرا سوچئے کہ ذہنی طور پر معذور عورت. پھر ایک بھائی ہے، اس نے اپنی بہن کا کہیں 3.5 لاکھ روپے میں اس کی شادی طے کر دی، پیسہ لے لیا. وہ بچی اس نے منع کیا، پھر بھاگ گئی گھر سے وہ ڈر کے. اس کو پکڑ کے اس کو بھی ٹھکانے لگا دیا. تو حضور یہ میں پچھلے 1 ہفتے کی کہانی سنا رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی 1 سال کی کہانی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہفتے کے 10 دن کے اندر یہ سب واقعات، آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ یہ کون سی ذہنی پسماندگی ہے؟ یہ مردانہ حاکمیت کا وہ جھوٹا خبط، سوڈو سینس آف میسکولن اتھارٹی ہے، جہاں ایک مرد یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ وہ مرد ہے اس لیے دنیا کی ہر عورت اس کی جاگیر ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر عورت پر اس کا حکم ماننا لازم ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا لازم ہے، اس کی انا کے آگے جھکنا لازم ہے، اور اسے اس عورت کے ساتھ ہر غلط کام کرنے کا حق حاصل ہے کیونکہ وہ مرد ہے. اور آخر کار اس نظام سے وہ بچ ہی نکلے گا. نظام ہی ایسا ہے. مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے کہ ایک مرد انکار کا لفظ کیوں نہیں سمجھتا، نہیں کا مطلب کیوں نہیں سمجھتا، نو کا لفظ اس کا مطلب اسے سمجھ کیوں نہیں آتا؟ کسی مرد کی انا، اس کی خواہش، اس کی ہوس اتنی بڑی کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے کسی جیتی جاگتی عورت، ایک انسان کی پوری زندگی، اس کے خواب، اس کا وجود راکھ کر دے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تیزاب گردی کے مقدمات کے حوالے سے اپنے تاریخی ریمارکس میں واضح کیا کہ جی تیزاب پھینکنے والے درندے کسی بھی قسم کی رعایت یا معافی کے مستحق نہیں ہیں. عوامی سطح پر بھی اب یہ مطالبات شدت اختیار کر رہے ہیں کہ ایسے گھناؤنے جرائم میں ملوث افراد جو ہے ان کو ایسی کڑی اور سرعام سزا دی جائے کہ کسی دوسرے کو قانون ہاتھ میں لینے سے پہلے یہ علم ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر مجرموں کو یہ ہمت کیوں ہوتی ہے؟ کیا یہ کوئی جنسی فرسٹریشن ہے، مسوجنی ہے، یا پھر یہ یقین ہے کہ ہمارا نظام اتنا کمزور ہے کہ ہم پیسے، اثر و رسوخ یا گواہوں کو ڈرا دھمکا کر بچ نکلیں گے؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سماجی بدنامی اور سٹگما کے ڈر سے اکثریت تو تھانے کا رخ ہی نہیں کرتی، اور جو کیسز رپورٹ ہو بھی جاتے ہیں ان پر ایکشن تب ہوتا ہے جب حادثہ ہو چکا ہوتا ہے، جب مجرم حد سے تجاوز کر چکا ہوتا ہے. کوئی بھی ادارہ واقعے کو روکنے کے لیے پہلے سے متحرک
نہیں ہوتا۔ دیکھیے حضور، ہم سب مسلمان ہیں، ایک اسلامی معاشرے کی خواہش کرتے ہیں، اس کے دعوے دار ہیں۔ ہم اس پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے خطبہ حجۃ الوداع پر، اس کے موقع پر اپنی زندگی کے سب سے اہم خطبے میں بار بار تاکید فرمائی تھی کہ لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرماتے ہیں، اور ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اللہ نے مرد کو قوام بنایا تھا، ذمہ داری دی تھی تاکہ وہ عورت کا مان بنے، اس کا سایہ بنے، اس لیے نہیں کہ وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کی زندگیاں برباد کر دے۔ آج ہمارے ملک کی بیٹیاں اپنے ہی گھروں، بازاروں اور ہسپتالوں میں محفوظ نہیں ہیں۔ آج اس ملک میں عورت ہونا ایک مسلسل روزمرہ کا امتحان بن چکا ہے۔ وہ گھورتی نظریں، وہ غلیظ جملے، زومانی جملے، وہ اشارے، دفاتر، گلیوں، تعلیمی اداروں، پبلک ٹرانسپورٹ میں ہراساں کیا جانا، چاہے زبان سے، چاہے اشاروں سے، چاہے حرکات سے۔ آخر کب تک چلے گا یہ؟ اور اگر آج بھی کسی کو میری باتوں پر شک ہے نا، تو وہ صرف ایک کام کرے کہ اپنے گھر کی کسی بھی خاتون، اپنی بہن، بیٹی یا بیوی کی اجازت سے ان کے سوشل میڈیا کا جو ان باکس ہے نا، اس میں ڈی ایم میں وہ جا کے دیکھیے گا، چیک کر لیجیے گا، جو ان کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کس طرح کے غلیظ، بیمار اور بیہودہ پیغامات کا انہیں روزانہ سامنا کرنا پڑتا ہے، جنہیں وہ صرف اس لیے نظر انداز کر دیتی ہیں کیونکہ وہ روز روز کے تماشے سے تھک چکی ہیں۔ اور یہ بیمار ذہنیت کے لوگ، یہ سائیکو پرورٹس کہیں دور سے نہیں آتے، یہ ہمارے درمیان ہی چھپے بیٹھے ہیں۔ یہ کبھی اس سیکیورٹی گارڈ کے روپ میں، کبھی لفٹ آپریٹر کے روپ میں جو حفاظت کے لیے گیٹ پر کھڑے ہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، کسی ٹیکسی یا بس، کوئی کولیگ، کوئی آپ کا سپیریئر، کوئی جونیئر، حتیٰ کہ کوئی قریبی رشتہ دار یا فیملی فرینڈ، ان کی شکل میں بھی یہ ہو سکتے ہیں۔ یہ دن بھر معزز ہونے کا اور شرافت کا لبادہ اوڑھ کر گھومتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے یہ صرف ایک موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ یہ ہر کسی کو دانا ڈالتے ہیں، اپنی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کرتا ہے کوئی ایک دن، کوئی ایک ہفتہ، کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک سال، اور کوئی لیچڑ قسم کا سال ہر سال جان ہی نہیں چھوڑتا۔ اور جب کوئی غیرت مند خاتون ان کے آگے نہیں جھکتی تو ان کا وہ معزز لبادہ چاک ہو جاتا ہے، خود تیزاب اٹھا لیتا ہے، کوئی اسلحہ اٹھا لیتا ہے۔ آخر کیا بگاڑ ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں؟ مسئلہ کیا ہے؟ انسانیت کی تاریخ دیکھو، ارب ہا لوگ تم سے پہلے چلے گئے، تم سے بڑے، لمبے، اونچے، نیک، ذہین، قابل مرد۔ تم ہو کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ذمہ داری دی ہے، اس لیے نہیں کہ تم یہ کرو جو تم کر رہے ہو۔ ذمہ داری یہ کہ تم نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، عزت کرنی ہے، احساس کرنا ہے۔ ہمیں اپنے بیٹوں کی تربیت بدلنی ہوگی، ہمیں اس سوچ کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا، انہیں سمجھانا ہوگا کہ عورت ایک آبجیکٹ نہیں ہے، وہ محکوم نہیں ہے، وہ غلام نہیں ہے، وہ قابل عزت ہے، وہ برابر کی ایک انسان ہے۔ ہمیں ایک ایسا نظام بنانا ہے جہاں قانون کا خوف مجرم کی ہڈیوں میں بیٹھ جائے، اسے مقدمات کے فیصلے، یہ جو سارے مقدمات ہیں، ایسے مقدمات کے فیصلے سالوں میں نہیں دنوں میں ہوں، سر عام سزائیں ہوں، تاکہ سب کے لیے باعث عبرت ہو۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ خاموشی اب کوئی حل نہیں ہے۔ اپنے گھر کی بچیوں کو، خواتین کو وہ کانفیڈنس دے کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے کا منہ توڑ سکیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ سب ایسے نہیں چل سکتا۔ یاد رکھیں کہ عورت کی عزت اس لیے لازم ہے کہ وہ عورت ہے، وہ ہر شکل میں، ہر صورت میں قابل عزت و تعظیم ہے۔ اگر اب بھی ہم معاشرے میں خواتین کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل کو یہاں کسی بھی خاتون کا گھر سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ خواتین آسمان سے نازل نہیں ہوتی، ان کا تعلق کسی گھر سے ہے، بالکل جیسے ہمارے گھر کی خواتین کا تعلق ہمارے گھر سے ہے۔ میں اینڈ میں آپ کو صرف ایک قصہ سنانا چاہوں گا
جان گرشم کا ایک ناول ہے انگریزی کا ٹائم ٹو کل، جس پہ کہ فلم بھی بنی ہے، جس میں سیمیول ایل جیکسن، میتھیو میکانوہے، کیون اسپیسی اور سانڈرا بولاک ہیں۔ کہانی کچھ اس طریقے سے ہے کہ سیمیول ایل جیکسن ایک سیاہ فام شخص ہے جس کی بیٹی، ٹین ایج بیٹی، اس کو سفید فام لڑکے اس کو چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اس کا استحصال کرتے ہیں جب تک کہ وہ جان سے چلی نہیں جاتی، اور پھر یہ غصے میں آ کر ان سفید فام لڑکوں کا ان کو ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ اس کا کیس چلتا ہے اور کوئی بھی وکیل اس کا کیس لینے کو تیار نہیں ہوتا، اور یہ جو میتھیو میکانوہے کا کیریکٹر ہے یہ اس کا کیس لیتا ہے، اور آخر میں جوری کو اس کی ایک سپیچ ہے، اگر ہو سکے تو وہ سپیچ جا کے سنیے گا۔ جوری جو کہ سارے سفید فام ہوتے ہیں ان کو یہ کہتا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ تصور کرو کہ ایک لڑکی کم سن، ٹین ایجر، جس نے زندگی کی کچھ بہاریں دیکھی ہیں، جس کی پوری زندگی آگے پڑی ہے، جس کے خواب، ارمان، خواہشیں سب کچھ زندہ ہے، وہ اپنے گھر سے کسی کام سے نکلی ہے، وہ جا رہی ہے، 3 خبیث لوگ آتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، مدد کے لیے پکارتی ہے، کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا، اس کو نوچتے ہیں، اس کا استحصال کرتے ہیں، تب تک اس کو اذیت دیتے ہیں، وہ چیختی ہے، اس کی چیخیں پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہیں، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا، وہ تب تک اس کا استحصال کرتے ہیں جب تک کہ اس کی روح پرواز نہیں کر جاتی۔ اور آخر میں وہ ان کو ایک جملہ کہتا ہے کہ اب امیجن کریں کہ یہ لڑکی سیاہ فام نہیں، سفید فام تھی، اور ان سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آنکھیں بند کر کے یہ پورے کا پورا منظر دہرائیں، اور آخر میں صرف یہ امیجن کریں، یہ تصور کریں کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں ہے، ان کے اپنی ہی گھر کی کوئی خاتون ہے۔ میں پھر دیکھوں گا کہ آپ میں سے کتنوں میں اتنا حوصلہ ہے اور کتنوں میں اتنا جگر ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی حرکت اس کے قریب بھی جا سکیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں، عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ بس یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام خواتین کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔